الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. سفر کے مہینے کی مناسبت سے ہماری گفتگو جاری تھی کہ بہت سے لوگ سفر کے مہینے کو باعث نحوست قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا مہینہ ہے اور اس میں کسی نحوست کے ہونے کا کوئی امکان نہیں. اس کی پیدا کردہ ہر شے بابرکت ہے اور اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی بداعمالیوں کی سزا ملتی ہے اور وہ انہیں اس مہینے پر ڈال دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ منگل کا دن منحوس ہے، کوئی کہتا ہے بدھ کا دن منحوس ہے، ان دنوں میں سفر نہ کیا جائے، شادی بیاہ نہ کی جائے، کوئی کاروبار کی بنیاد نہ رکھی جائے، وغیرہ وغیرہ. شریعت نے نحوست کے وجود کی نفی کی. لا طیارت لا عدوى ولا طیارت، نحوست کوئی شے نہیں. اور بندے کو اگر کوئی خیر یا شر پہنچتا ہے تو وہ کسی چیز کی نحوست کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر سے پہنچتا ہے. کوئی خیر پہنچے تو اللہ کے امر سے، کوئی شر پہنچے تو اللہ کے امر سے. ہاں ایک حدیث سامنے آئی تھی، مجھے یاد آ گئی، وہ نبی علیہ السلام کا فرمان لا شؤم الا فی المرأة والدار والفرس، او کما قال، کہ نحوست تین چیزوں میں، عورت، گھر اور سواری. یہ حدیث تو نحوست کے وجود کی خبر دے رہی. اولا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے مضمون کو جاہلیت کے دور کا عقیدہ قرار دیتی ہے کہ یہ دور جاہلیت میں لوگ اس فاسد عقیدے میں مبتلا تھے کہ وہ عورت کو، گھر کو اور سواری کو اپنے لیے نحوست کا باعث سمجھتے ہیں. بعض علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ نحوست انہیں لاحق ہو سکتی ہے تینوں چیزوں کی جو نحوست کا عقیدہ رکھے، جو عورت کے بارے میں یا گھر کے بارے میں یا سواری کے بارے میں منحوس ہونے کا عقیدہ رکھے کہ یہ گھر ہی منحوس ہے. بیوی سے کہ تو منحوس ہے، یہ سواری منحوس ہے. ایسی سوچ اگر رکھیں تو اللہ رب العزت پھر ان چیزوں کو اس کے لیے نحس کا باعث بنا دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ایک حدیث ہے والطیارۃ علی من تطیر، کہ نحوست میں وہی شخص مبتلا ہوتا ہے، گرفتار ہوتا ہے جو کسی شے میں نحوست کا تصور کر لے، عقیدہ بنا لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر چلا کر اور واقعتاً وہ شے اس کے لیے نحس کا باعث بنا دیتے ہیں، تمہاری سوچ کے مطابق، تمہارے عقیدے کے مطابق اور تمہارے تصور کے مطابق کہ تم نے اس شے کو منحوس کہا، چلو ٹھیک ہے، تمہارے لیے شے ہم نحوست کا نقصان کا باعث بنا دیتے ہیں. تیسرا ایک جواب اور بھی ہے اور وہ زیادہ محقق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شے منحوس نہیں، نہ عورت، نہ گھر، نہ سواری، نہ کوئی تیسری چوتھی چیز.
بلکہ ہر چیز میں خیر یا شر کی تاثیر اللہ کے امر سے ہے، اور اس کے اسباب ہو سکتے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اولاد سے مثال دی۔ اولاد، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشیاں منائی جاتی، اور بعض بچے بڑے نیک صالح عبادت گزار، وہ باعث برکت، باعث رحمت، اور بعض بچے ایسے شر ہوتے ہیں، نافرمان، گناہوں پر گناہ کرنے والے، کہ ماں باپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں اس وقت علم ہوتا کہ تم ایسے نکلو گے تمہارا گلا گھونٹ دیتا۔ حالانکہ اولاد یہ بھی، لیکن ایک بیٹا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، وفا شعار ہے، اور ایک نافرمان ہے، ہر ایک کی اپنی ایک تاثیر ہے۔ اسی طرح یہ تین چیزیں جو ہیں، عورت ہے، گھوڑا ہے اور گھر ہے، ان تینوں میں دونوں امور ہیں، یہ باعث برکت بھی ہو سکتی ہے اور باعث نقص، لیکن ان دونوں امور کا تعلق ان کے کردار سے، ان کے ماحول سے۔ مثلا ایک عورت بد اخلاق، شوہر کی نافرمان، بچوں پر چیختی چلاتی، خادموں پر چیختی چلاتی، یہ جو اس کا پہلو، شر کا پہلو، نافرمانی کا پہلو، یہ گھر کے لیے باعث نحس ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اس شیخ البانی رحمہ اللہ اپنے الجامع الصغیر میں لائیں صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں 3 افراد کا ذکر ہے جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت 3 افراد کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس کی بیوی نافرمان، بد اخلاق، اور وہ اس کو طلاق نہ دے، گھر بسائے ہوئے، گھر میں رکھا ہوا ہے، اس کے نافرمان ہونے کے باوجود، اس کے بد اخلاق ہونے کے باوجود اس کو طلاق نہیں دیتا، اللہ ایسے شوہر کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دیکھیں، ایک نحس ظاہر ہوا، اس کے شر کا پہلو، اس کا نافرمان ہونا، اس کا ناشکری کرنا اور بدتمیزی سے پیش آنا، کہ شوہر اس کو بسائے بیٹھا ہے، اس کو طلاق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ ایسے شوہر کی دعا قبول نہیں کرتا۔ اور یہی خاتون اگر نیک ہو، وفا شعار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اچھی تربیت پر قائم ہو، تو اس کا وجود اہل خانہ کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، مبارک ہوتا ہے۔ تو فی ذات ہی کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی۔ ہاں، بعض کردار جو ہیں وہ خیر یا شر کا تعین کرتے ہیں، جیسے گھوڑا ہے، گھوڑے کے دونوں پہلو، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، گھوڑے کی 3 قسمیں۔ ایک شخص گھوڑا پالتا ہے تاکہ اس کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کرے، یہ بابرکت۔ الخیر معقود فی نواصی الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی، اتنا بابرکت، قیامت تک کے لیے گھوڑا خیر ہی خیر، اس کی پیشانی پر خیر کی اللہ نے مہر لگائی۔ لیکن یہ کون سا گھوڑا؟ جس کی پشت پر سوار ہو کر اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، وہ خیر ہی خیر۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالتے ہیں، جہاں اس کو باندھا ہوا چراگاہ ہے تو رسی اس کی لمبی کر دو، رسی چھوٹی ہوگی تو وہ بہت کم کھا پی سکے گا، بہت کم چر سکے گا۔ رسی اگر لمبی ہوگی تو زیادہ وہ چلے گا، زیادہ کھائے گا، زیادہ پیے گا، جہاں تک رسی جائے گی وہاں تک کھائے گا۔ فرمایا کہ ایسا گھوڑا جتنا چارہ کھائے گا وہ چارہ قیامت کے دن حسنات کے میزان میں تولا جائے گا، جتنا پانی پیے گا وہ پانی بھی حسنات کے میزان میں تولا جائے گا۔
چارہ کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی قیامت کے دن میزان حسنات میں تولی جائے گا، اور پانی پی کے جو پیشاب کرے گا وہ پیشاب بھی نیکیوں کے پلڑے میں تولا جائے گا۔ یہ برکت کہاں سے کہاں پہنچ، کہاں سے کہاں پہنچ؟ گھوڑے کا باعث خیر ہونا ایک کردار کی وجہ سے، آپ نے اس کو پالا جہاد فی سبیل اللہ کے، باعث برکت ہوگی، باعث اجر ہوگی۔ اور ایک گھوڑا وہ ہے جو پالا جائے، وہ سمعت ریان کے الفاظ، ریاکاری، فخر، تکبر۔ گھوڑ سوار جب گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو اس میں ایک تکبر آ جاتا ہے، اس میں ایک ریاکاری کی عجیب نوعیت پیدا ہوتی ہے، کہ یہ گھوڑا شر ہی شر ہے، یہ شر ہے اس کے لیے جو گھوڑا پالتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائے، لوگوں پر فخر کرے، غرور کرے، تکبر کرے، یہ شر ہے۔ تو یہ شر گھوڑے میں نہیں، آپ کو اس کردار کی بنا جو آپ نے گھوڑے کے تعلق سے اپنا لی۔ اور تیسرا گھوڑا ہے ستر، آپ کی پردہ پوشی، اس پر آپ سواری کرتے ہیں، اپنے کام کاج کرتے ہیں، اس گھوڑے کو آپ کرائے پر چلاتے ہیں تاکہ کچھ آمدنی ہو تو خاندان کا گزارا ہو جائے۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ ضروریات زندگی۔ لیکن جو پہلا گھوڑا جس کی پشت پر آپ نے جہاد کرنا وہ باعث خیر۔ تو یہ جو خیر اور شر کا پہلو وہ آپ کے استعمال کے تعلق سے فی نفس سے نہیں، یعنی فی نفس سے یہ گھوڑا شر نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ 5 قسمیں گھوڑوں کی، 5 قسمیں اللہ تعالیٰ گھوڑے کی 5 قسمیں کھا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نحوست ہے؟ نہیں، نحوست آپ کے کردار سے۔ یہ قسمیں کس چیز پر کھائیں؟ گھوڑے کے کردار کی وجہ سے، جس کردار پر آپ اس کو ڈالا جہاد فی سبیل اللہ کی، اس بنا پر ان گھوڑوں کی قسم جو مالک کے اشارے پر چلتے ہیں، اتنا تیزی سے کہ ہانپنے لگتے ہیں، ہانپنے والے، صرف مالک کا اشارہ۔ فالموریات قدحا، اتنی شدت سے دوڑتے ہیں کہ ان کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی، اپنے شوق سے نہیں، مالک کے اشارے سے۔ فالمغیرات صبحا، صبح کے وقت دشمن کے علاقوں میں شبخون مارتے ہیں مالک کے کہنے۔ فاثرن به نقعا، گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ کبھی میدان جہاد میں نقشہ اس کا تصور کیجیے، گھوڑے دوڑتے ہیں اور گرد و غبار سے ماحول جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، تلواروں کی چمک نظر آتی ہے۔ فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا، بڑے بڑے جتھوں میں گھس جاتے ہیں مالک کے اشارے۔ کون مالک؟ وہ انسان جو اس کو روزانہ مٹھی پر چارہ کھلاتا ہے، دانے دے دیے، گھاس پھوس دے دی، پانی پلا دیا، اس پر حق شکر ادا کرنے کے لیے اتنے وہ خطرناک کام کرتا مالک کے اشارے۔ اور حضرت انسان، ان الانسان لربہ لکنود، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کچھ نہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے، اتنا نہیں۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا۔ مالک نے اشارہ کیا گھوڑے کو اور گھوڑا سر پر دوڑ پڑا، اور حضرت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، مرسلین بھیجے، آیات بینات بھیجی، نعمتوں کی لائنیں لگا دی، اتنا ناشکر اللہ کی اطاعت نہیں۔ یہ گھوڑا باعث برکت ہے اس کردار کی بنا پر جو آپ نے اس کے لیے متعین کیے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے افضل انسان کون ہے؟ سب سے افضل رجل خرج بنفسه وماله واخذ بعنان فرسه،
یطلب الموت مظانہ، وہ سب سے افضل ہے جو اپنے گھر سے نکلے اپنا مال لے کر اور اپنی جان لے کر. اپنا مال، چندے کا مال نہیں. آج جہاد کا معنی چندہ اور صرف چندہ نہیں، اپنا مال لے کر نکلے، اپنی جان لے کر نکلے اور گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے. اور پھر کیا کرے؟ یطلب الموت مظانہ، یہ دیکھے کہ جلدی اور سستی شہادت کہاں ملے. اب دیکھیں یہ گھوڑا اس بندے کو افضل ترین انسان بنا رہا ہے اس کردار کی بنا. تو حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو 3 چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے ان کا ذکر کیا کہ یہ 3 چیزیں ہیں، ان کا زیادہ عمل دخل ہماری زندگی میں. انسان کہاں ہوتا ہے؟ اپنے گھر میں. گھر میں کس سے واسطہ پڑتا ہے؟ اپنی بیوی سے. یا پھر گھر سے باہر جاتا ہے اپنی سواری پر. یہ 3 چیزیں ہر وقت، یہ اکثر اوقات میں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے ان 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا. اور پھر چونکہ جاہلیت میں یہ عقیدہ مروج تھا تو آپ کی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان کان شوم فی شیء ففی المرأة والدان والفرس. اگر کسی چیز میں نوزت ہوتی تو عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی یا گھر میں ہوتی. کس بنا پر؟ فی ذاتی نوزت نہیں، بلکہ اس کردار کے تعین کی بنا پر جو آپ کے سامنے آتا ہے. عورت نافرمان ہے، گھر جو ہے اس میں اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی، گناہ ہو رہے، گھروں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی. ایسی اشیاء موجود ہیں جو خالق کائنات کی نافرمانی پر منتج ہے، وہ کیسے بابرکت ہو سکتے؟ لیکن اسی گھر میں اگر دن رات قرآن پڑھا جائے، تہجد کا اہتمام ہو، نوافل پڑھے جائیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو، یعنی نفل نماز. فرض تو باجماعت پڑھنی، نوافل اپنے گھر لے جائیں، وہاں جا کر پڑھیں تاکہ آپ کا گھر قبرستان نہ بن جائے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی تھی وہاں شیطان کے اثرات نہیں ہوتے. یہ نحوستیں ظاہر ہو رہی ہیں، لیکن کس چیز سے؟ تعلق باللہ سے، عمل صالح سے. ایک گھر کو آپ معصیت کا، نافرمانی کا اور گناہوں کا گہوارہ بنا دیں، وہ آپ کے لیے باعث نحوست ہوگا. وہاں شر ہوں گے اور فتنے ہوں گے. اور ایک گھر میں اگر اللہ کا ذکر ہو، نوافل کا اہتمام ہو، صبح و شام قرآن پاک کی تلاوت ہو، تہجد کا اہتمام ہو، تو اس گھر کا کونا کونا آپ کے لیے برکت کا باعث ہے. اس گھر کے افراد میں آسودگی آئے گی، رزق کی کشادگی آئے گی. ورنہ کیا ہے؟ نحوست اور تکلیف. نبی علیہ السلام کی حدیث ایک بندہ اپنے گھر میں سو رہا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح سونے والا جو بندہ ہے اس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے. اٹھا جناب 10-11 بج گئے، اب وہ اٹھا، اب وہ غسل کرتا ہے جناب، خوشبو لگاتا ہے، سوٹ بوٹ پہنتا ہے، اپنی قیمتی گاڑی پر سوار ہو کر اپنے قیمتی دفتر کی طرف جا رہا ہے. شاید دنیا دیکھ کر جو ہے وہ عشش کرتی ہو کہ کتنا آسودگی میں، مگر نبی رحمۃ اللہ کہ اصبح خبیث النفس، یہ خبیث انسان جا رہا ہے. یہ سوٹڈ بوٹڈ اور اعلیٰ ترین گاڑی، اعلیٰ ترین دفتر، اپنے بنگلے سے نکلا خبیث ترین انسان ہے. کس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سویا رہا، اس کے کانوں میں شیطان کا پیشاب ہے. یہ کون سی ترقی؟ تو حقیقت یہ کہ ساری اشیاء ان کے تعلق سے آپ کا کردار دیکھا جائے. وہ کردار باعث برکت بھی ہو سکتا ہے اور باعث نحوست بھی ہو سکتا ہے. یہ معنی اس حدیث کا کہ یہ چیزیں فی ذات ہی منحوس نہیں، نہ کسی کا گھر منحوس ہے، نہ کسی کی بیوی اور نہ کسی کے سوال، لیکن ان کا استعمال اگر خلاف شریعت ہوگا اور ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو شریعت کے تقاضوں کے منافی ہیں، تو پھر یہ چیزیں باعث شر، باعث فتنہ اور باعث نحوست ہو سکتی ہیں. ضرورت اس امر کی کہ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو. اپنا عقیدہ، یہ پتھر جو انگوٹھی میں ہے یہ زینت عورتوں کے ہار میں لگتا ہے، ان کے زیور میں لگتا ہے،
مرد کی انگوٹھی میں رہتا ہے، ہر پتھر، وہ ہیرا ہو، عقیق ہو، زمرد ہو، ہر پتھر یہ زینت ہے، اللہ نے زینت بنائی۔ ایک انسان کو کیا اختیار ہے کہ فلاں پتھر منحوس ہے اور فلاں پتھر باعث برکت ہے، فلاں پتھر پہنو گے کاروبار میں نقصان ہوگا اور فلاں پتھر پہنو گے کاروبار میں نفع ہوگا، فلاں پتھر پہنو گے بیمار پڑ جاؤ گے اور فلاں پہنو گے تو صحت یاب ہو جاؤ۔ یہ تقسیم بندے کو کس نے دی؟ کیا اختیار ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو منحوس کرے، ہر چیز بابرکت۔ یہ پتھر زینت ہے، اس کو زینت کے طور پر پہنو، ہر پتھر پہنو، کوئی پتھر منحوس نہیں۔ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر حجر اسود بیت اللہ میں نصب ہے اور جنت سے آئے، جنت سے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دینے کا وقت آیا، سامنے کھڑے ہو گئے، انی اعلم بانک حجر، مجھے معلوم ہے تم ایک پتھر، لا تنفع ولا تضر، تیرے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ اللہ، یہ عقیدہ، یہ عقیدہ، یہ باتیں ہو رہی ہیں سب سے قیمتی پتھر سے جو جنت سے ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے اور نہ کسی کا نقصان ٹال سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، سب سے قیمتی پتھر۔ اس پتھر کی کیا حیثیت ہے حجر اسود کے ساتھ؟ حجر اسود نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ لولا انی رأیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلت اللہ، اگر میں نے اپنے حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھا ہوتا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ اتنا قیمتی نبی اسلام کی حدیث ہے، یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، لو عینان یبصر بہما ولسان ینطق بہ، اس کی دو آنکھیں لگی ہوں گی اور زبان، پتھر حجر اسود کی دو آنکھیں اور زبان، اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے سچے عقیدے کے ساتھ چوما ہو، لمن استلم ہو بحق، حق کے ساتھ، توحید کے ساتھ، یہ نہیں کہ سینے میں شرک کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور بدعت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور اس کو بوسہ دے رہا ہے، ایسے بوسے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سچے عقیدے توحید خالص کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کے ساتھ، سنت کی اتباع کے ساتھ، جو اس کو چومے گا یہ پتھر قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے ان کو تلاش کر کے لائے گا اور اپنی زبان سے سفارش کرے گا یا اللہ اس کو معاف کر، اس کو بخش۔ اللہ تعالیٰ حجر اسود کی سفارش کو قبول کر کے اس کے لیے بخشش کا اعلان کرتا ہے، بندے کو معاف کر، جنت کا داخلہ عطا فرماتا ہے۔ سب سے قیمتی پتھر، ہم ان پتھروں پہ الجھے، فلاں پتھر بابرکت ہے، فلاں منحوس ہے۔ اے انسان، یہ جرت تیرے اندر کہاں سے آ گئی؟ اللہ کی خلق کو، اللہ کی مخلوق کو تو تقسیم کر، فلاں منحوس اور فلاں بابرکت، فلاں مہینہ مبارک ہے اور فلاں مہینہ منحوس ہے۔ اپنے اعمال کی طرف دیکھ، اپنی سیاہ کاریوں کی طرف دیکھ، یہ ساری نحوست تیری سیاہ کاریوں کی بنا پر ہے اور تیرے گناہوں کی بنا پر۔ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اپنے خیر کا معاملہ فرما لے، عقیدوں کی اصلاح فرما لے، اللہ ہم کو شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے، معصیتوں کی آلودگی سے بچا لے، اور اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ توحید خالص پر فرما دے، اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور اپنے پیارے پیغمبر کی سچی غلامی پر فرما دے، سچی اطاعت۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔